أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک اسرا جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تمام زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد برپا تم کرو گے اور ضرور بڑی طغیانی تم دکھاؤ گے۔ قرآن کے اس بیان کی تصدیق توریت و انجیل کی متعدد تنبیہات سے ہوتی ہے، جن میں بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ تمہاری بدکاری اور فسق و فجور کی پاداش میں تمہارے شہر ویران کر دیے جائیں گے اور تمہاری لاشیں پرندوں اور درندوں کی خوراک ہوں گی۔ بنی اسرائیل کی داستان انگیز تاریخ کے ایک گوشے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے اور بڑی سرکشی کا ارتکاب کرو گے۔ نیز بعد کی آیت کے قرینے سے لفظ الارض سے یہاں مراد فلسطین کی مقدس زمین ہے کہ جس میں مسجد الاقصی واقع ہے۔ آئندہ آیات میں ان 2 عظیم حوادث کا ذکر ہے جو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر رونما ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے، جب پہلے وعدے کا مرحلہ آ پہنچا اور تم فساد، خونریزی اور ظلم کے مرتکب ہوئے تو ہم اپنے بندوں میں سے ایک جنگ آزما گروہ تمہاری طرف بھیجیں گے تاکہ وہ تمہارے اعمال کی سزا کے طور پر تمہاری سرکوبی کرے۔ یہ زور آور لوگ اس طرح سے تم پر حملہ کریں گے کہ تمہارے افراد کو پکڑنے کے لیے گھر گھر کی تلاشی لیں گے، اور یہ ایک قطعی اور ناقابل تغیر وعدہ ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہوگا اور ہم نے تمہیں اس حملہ آور قوم پر غلبہ عطا کرنے کا ارادہ بھی کیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے ان دونوں تاریخی واقعات اور فسادات میں جو زیر نظر آیات میں بنی اسرائیل کے 2 اجتماعی انحرافات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، یہ انحرافات فساد اور سرکشی پر منتج ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت زور آور لوگوں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں سخت سزا دیں اور کیفر کردار تک پہنچائیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بہت داستان انگیز ہے، وہ تاریخ کے بہت سے نشیب و فراز سے گزرے ہیں، کبھی انہیں کامیابی نصیب ہوئی اور کبھی وہ شکست سے دوچار ہوئے، لیکن قرآن یہاں کن حوادث کی طرف اشارہ کرا، اس سلسلے میں مفسرین میں بہت اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں ہم بتا چکے ہیں پہلے بھی کچھ مختصراً۔ نمبر 1، بنی اسرائیل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا شخص جس نے ان پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا وہ بخت نصر تھا۔ یہ بابل کا حکمران تھا۔ اس حملے کے بعد بیت المقدس 70 برس تک اسی طرح برباد رہا، یہاں تک کہ پھر یہودی اٹھے اور انہوں نے اس کی تعمیر نو کی۔ دوسرا شخص جس نے ان پر حملہ کیا وہ قیصر روم اسپیانوس تھا۔ اس نے اپنے وزیر ترتوس کو اس کام پر مامور کیا۔ اس نے بیت المقدس کو تباہ کرنے اور بنی اسرائیل کو کمزور اور قتل کرنے میں پوری قوت صرف کی۔ یہ واقعہ تقریباً 100 سال قبل مسیح کو پیش آیا، لہذا وہ 2 واقعات جن کی طرف قرآن حکیم میں اشارہ کیا گیا ہے یہی ہوں یہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی آئے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں پیش آنے والے دوسرے واقعات اس قدر سنگین اور شدید نہیں تھے کہ ان کی حکومت بالکل ملیا میٹ ہو گئی ہو۔ بخت نصر کے حملے نے تو ان کی طاقت و شوکت کو بالکل تہس نہس کر دیا تھا۔ کورش کے
زمانے تک ان کی صورتحال اسی طرح رہی. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل برسر اقتدار آئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.